بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جو کل واقعہ ہوا ہے سیالکوٹ میں، انتہائی افسوسناک یہ ثانیہ ہے۔ ہم اس کی مکمل طور پر مذمت کرتے ہیں۔ یہ ثانیہ انتہائی افسوسناک ہے۔ دیکھیں، ہمارا موقف یہ ہے کہ جو شخص گستاخ رسول ہو اور اس کا گستاخ رسول ہونا ثابت ہو تو اس کو قتل کرنا واجب ہے، اور یہ کام جو ہے عدلیہ کا ہے، یہ کام ریاست کا ہے۔ لیکن کوئی بھی شخص کھڑے ہو کر کسی کے حوالے سے ذاتی دشمنی نکالنے کے لیے اور لوگوں کو اس میں شریک کرنے کے لیے، اور وہ کسی پر بھی الزام لگا لے کہ یہ گستاخ رسول ہے اور اس کی کوئی جو ہے نا اس کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے، کیونکہ لوگوں میں تو اشتعال بھرا پڑا ہے اور لوگوں کو اپنا غصہ نکالنے کے لیے جو ہے ایک موقع چاہیے۔ پھر جب اس طریقے کا معاملہ ہوتا ہے جس کا تعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے ہو یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے ہو، تو لوگوں کو موقع مل جاتا ہے اپنا غصہ اتارنے کا۔ ٹھیک ہے، غصے والی بات ہے کہ جو اللہ کی شان میں گستاخی کرے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرے، صحابہ کرام کی شان میں گستاخی کرے، لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ وہ گستاخی اس کی ثابت ہو، اور یہ عدلیہ کا کام ہے، یہ ریاست کا کام ہے۔ تو لیکن اگر یہ معاملہ اسی طرح چلتا رہا کہ جو بھی جب چاہے کھڑا ہو جائے اور کسی کے حوالے سے بھی وہ جو ہے بغیر کسی دلیل کے، بغیر کسی ثبوت کے، بغیر عدلیہ کو اطلاع کیے اور بغیر ریاست کے اطلاع کیے وہ کسی کو بھی قتل کر لے اور لوگوں کو اس میں شریک کر دے، تو یہ تو معاملہ چلتا رہے گا، اور نہ جانے کتنے اس طریقے کے معاملات ہوں گے جس میں بے قصور لوگ مارے جائیں گے، اور جو قتل کرنے والے قاتل ہوں گے اور جو اس میں شریک ہوں گے، جو ملوث ہوں گے، وہ ہیرو بن جائیں گے اور وہ جو ہے عاشق رسول کہلائیں گے۔ تو یقیناً اگر ثبوت ہے تو ثبوت کے ساتھ، اور یہ عدلیہ اور ریاست کا کام ہے، ان کو اطلاع کیا جائے اور ثبوت اور گواہ ان کو ان کے سامنے پیش کیا جائے، تو یہ ان کا کام ہے۔ تو ایسا بندہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرے واجب القتل ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن اس طریقے کے معاملہ ہوگا تو پھر جو ہے یہ معاملہ چلتا رہے گا، اور ہر بندہ جو ہے اپنی دشمنی نکالنے کے لیے وہ کسی کے حوالے سے بھی لوگوں کو جو ہے نا اشتعال میں مبتلا کر کر اور اس طریقے کے معاملات پر ہوتے رہیں گے۔ اب دیکھیں، جو معاملہ کل پیش آیا ہے انتہائی افسوسناک یہ معاملہ ہے، یہ واقعہ انتہائی افسوسناک ہے۔ اس سے اسلام کی جو ہے بدنامی ہوتی ہے، اور اہل اسلام کی بدنامی کرنے میں یہ لوگ سب سے آگے آگے ہوتے ہیں، اور یہ لوگ ان لوگوں کو موقع دیتے ہیں جو مافیا اس کے خلاف بیٹھی ہوئی ہے، اور پھر وہ سب آوازیں نکالتے ہیں اور وہ سب کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اس نظام کو ختم ہونا چاہیے، کہ گستاخ رسول واجب القتل، اس قانون کو ختم ہونا چاہیے۔ دیکھیں، یہ قانون اگر ختم ہوگا تو پھر تو اور زیادہ ہوگا۔ جب یہ قانون ختم ہو جائے، اب تو اکا دکا معاملات ہوتے ہیں، پھر تو اور ہی زیادہ ہوگا۔ ہم کہتے ہیں قانون ختم نہ کیا جائے، کیونکہ یہ قانون اللہ کا بنایا ہوا ہے، پیغمبر کا بنایا ہوا ہے، گستاخ رسول واجب القتل ہے، لیکن اس قانون کی پاسداری جو کرنے والے ہیں اور جن کی ذمہ داری بنتے ہیں، اس قانون کو اچھی طرح سر انجام دیا جائے، اور ہر ایک کو جو ہے اجازت نہ دی جائے، اور جنہوں نے یہ معاملہ کیا ہے ان کو سزا دی جائے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، من قتل معاہدا لم یرح رائحۃ الجنہ، جس نے کسی ذمی کو قتل کیا جو غیر مسلم آپ کے ملک میں رہ رہا ہے، تو ایک معاہدے کے تحت رہ رہا ہے، فرمایا اس کو قتل کیا تو جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا۔